وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ فرزانہ صدر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبداللہ الثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ قطر نے نیو یارک میں گلوبل گورننس گروپ کے اجلاس میں شرکت کی۔ یورپی پارلیمنٹ کے ممبرز نے قطر کی لیبر اصلاحات کی تعریف کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 73 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے۔ اور قطر اسٹارز لیگ فٹ بال میں اتوار کو کھیلے جانے والے مقابلے میں موجودہ چیمپئن الصد کا سامنا الشمال سے ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کل نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ ال سعود سے ایک ملاقات کی۔ اس بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال اور سلامتی اور سیاسی میدان کی تازہ ترین پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے موقع پر US کونسل آف فارن ریلیشنز کے ساتھ ایک انٹرویو میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ خلیجی بحران سب کے لیے ایک بڑا سبق تھا اور اس سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اختلاف بغیر مذاکرات کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ قطر نے گلوبل گورننس گروپ کے اجلاس میں شرکت کی جو کہ نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے موقع پر وزارت خارجہ کی سطح پر منعقد ہوا۔ ریاست قطر اور جمہوریہ میڈاگاسکر نے نیو یارک میں یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ قطر کا دورہ کر رہے یورپی پارلیمنٹ کے ممبرز تیزیانہ بیگن، مارک تارابیلا اور ہوزے ریمن نے کل ایک پریس کانفرنس میں قطر کے لیبر اصلاحات کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقائی ممالک کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ انہوں نے ان افراد اور اداروں کو مشورہ دیا ہے کہ قطر میں تنقید کرنے سے قبل وہ ملک کا دورہ کریں اور مزدوروں کی زندگی سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری فار میونسپل افیئرز ایٹ دا منسٹری آف میونسپلٹی اینڈ انوائرمنٹ جناب منصور عبداللہ المحمود کے مطابق جلد ہی قطر دوروں کے دوران مسافر اب رہائش کے لیے رہائشی مکان کرائے پر لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قطر ٹورزم اور MME کے درمیان اس وقت بات چیت جاری ہے تاکہ ٹورسٹ کی رہائش کے لیے قطری گھروں کو اضافی آپشن کے طور پر شامل کیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کل آبادی کے 8.5% افراد کو ویکسینز کی 2 خوراکیں مل چکی ہیں اور نیشنل کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک اینٹی کووڈ-19 ویکسینز کی 46,53,019 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید 73 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 34 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کے شکار مزید 97 افراد اب تک صحت یاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کووڈ-19 سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,33,998 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23,439 افراد کو پہلی بار ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد 26,32,271 ہو گئی ہے۔ وہیں 2 مریضوں کو ICU میں داخل کیا گیا ہے اور کل 18 افراد کو ICU میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کسی بھی مریض کی موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ ادھر وزارت داخلہ نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے 416 افراد کو
پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ وزارت صحت نے عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ ملک میں کووڈ-19 وبا کو کم کرنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اب انٹرنیشنل نیوز سماعت فرمائیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کے روز انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط اور قریبی ہونے والے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ جناب شوکت ترین نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت معاشرے میں رہنے والے نچلے طبقے کے لیے چینی، آٹا، گھی اور دالوں پر سبسڈی فراہم کرے گی۔ فرانسیسی صدر جناب ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک لبنان کی حمایت جاری رکھے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو اور کابل طالبان وفد کے روس کے دورے کے امکان پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر اسٹارز لیگ فٹ بال میں اتوار کو کھیلے جانے والے مقابلے میں موجودہ چیمپئن السد کا سامنا الشمال سے ہوگا اور الدوحیل کا مقابلہ السیلیا سے ہوگا۔ تیسرے راؤنڈ کے بعد الدوحیل اور السد 9 پوائنٹ کو لے کر لیگ ٹیبل پر برابری پر ہیں۔ 7 بار کے چیمپئن قطر کے ناصر العطیہ نے نمبر 1 موٹورسٹ کی حیثیت سے کل سائپرس میں انٹرنیشنل کار ریلی میں آغاز کیا۔ آج کھیلے جانے والے لیگ 1 کے مقابلے میں پیرس سینٹ جرمین کے اسٹار کھلاڑی لائنل میسی چوٹ کی وجہ سے پھر ایک بار پلئنگ 11 سے باہر ہوں گے۔ IPL کرکٹ میں کل چنئی کے سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کی سابق کیپٹن مہلا جیاوردھنے کو T20 ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ کے لیے قومی ٹیم کا صلاحکار مقرر کیا گیا ہے۔ خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبداللہ ال ثانی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ قطر نے نیو یارک میں گلوبل گورننس گروپ کے اجلاس میں شرکت کی۔ یورپی پارلیمنٹ کے ممبرز نے قطر کی لیبر اصلاحات کی تعریف کی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 73 نئے کنفرم کیسز رجسٹر کیے گئے۔ اور قطر اسٹارز لیگ فٹ بال میں اتوار کو کھیلے جانے والے مقابلے میں موجودہ چیمپئن السد کا سامنا الشمال سے ہوگا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فرزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔